جانور میں عیب ہے تو قربانی قبول نہیں ہوگی، اور قربانی کرنے والے میں ہزاروں عیب ہے۔ وہ ریاکار بھی ہے، وہ زناکار بھی ہے، وہ بے نمازی بھی ہے، وہ حرام خور بھی ہے، وہ سود خور بھی ہے، لیکن اس کے دل میں ایک بار یہ خیال نہیں آتا اتنے عیب میرے اندر ہے، میری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ بکرے کی سینگ ٹوٹ جائے، بکرے کی پونچھ کٹ جائے، بکرے کو چوٹ لگ جائے تو مولویوں سے مسئلہ پوچھتا ہے، اپنے بارے میں غور نہیں کرتا کہ میرے اندر عیب نہیں، میرے اندر کمی نہیں، میرے اندر مسٹیک نہیں، میرے اندر تو بلنڈر سے بڑے بڑے گناہ میں کر رہا ہوں، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہوں، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور میری قربانی اور میری نیکیاں اللہ کیا کیسے قبول ہوگی؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اس طریقے سے کیوں نہیں سوچتے؟ یہ قربانی اس نبی کی یادگار ہے میرے ساتھی، جس نبی کا قرآن میں اللہ نے جہاں ذکر کیا ہے، کبھی غور کیجئے گا، قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا جہاں پر بھی نام آیا ہے، اللہ نے آگے پیچھے ایک بات ضرور کہی ہے کہ ابراہیم مسلمان تھے۔ بھئی یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو سب کو پتا ہے، ابراہیم کوئی کافر نہیں تھے، ابراہیم کوئی مشرک نہیں تھے۔ اللہ بار بار قرآن میں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ابراہیم مسلمان تھے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم عیسائی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم اللہ کے سچے پکے مسلمان بندے تھے، وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اے اللہ، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ابراہیم مسلمان تھے، یہ بار بار تو قرآن میں کیوں بتا رہا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اسکول میں ٹیچر پڑھاتا ہے، پڑھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ ٹیچر کتاب میں دیکھ کے پڑھا دیتا ہے، یہ تھیوری ہوتی ہے، اور ٹیچر پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے، بچوں ایسے کرنا۔ جب پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے تو اس کا زیادہ اثر پڑتا ہے لوگوں کے دل اور دماغ پر۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام کیا ہے؟ اسلام کی تھیوری کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ اسلام کس کو بولتے ہیں؟ یہ آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ لو، یا آپ کو دیکھنا ہے تو حدیث دیکھ لو۔ لیکن اسلام پریکٹیکل اگر دیکھنا ہے، اسلام پر عمل کیسے کیا جائے، اسلام کو فالو کیسے کیا جائے، تو قرآن کہتا ہے اسلام کو پریکٹیکل اگر دیکھنا ہے تو ابراہیم کو دیکھ لو۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، او لوگو، ابراہیم سچا پکا مسلمان تھا۔ اے یہودیو، آپ جانتے ہیں دنیا کی 2/3 آبادی ابراہیم سے محبت کرتی، ہم تو کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، یہودی اپنا باپ قرار دیتے ہیں، عیسائی اپنا باپ قرار دیتے ہیں، عیسائی بھی محبت کرتے ہیں، یہودی بھی محبت کرتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اے یہودیو، تم کس منہ سے ابراہیم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ تم تو شرک کرتے ہو، تم تو اللہ کا بیٹا قرار دے۔ کوئی کیڑا چلا گیا اندر، کاٹ رہا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے، لگ رہا ہے پڑوسی ملک سے آیا ہے۔ اللہ رحم، کیڑے پہ کہاں سے آ گئے؟ اللہ فرماتا ہے یہودیو، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم کے چاہنے والے، کس منہ سے دعویٰ کرتے ہو؟ تم مکار ہو، تم ایک نمبر کے مشرک ہو، تم اہل توحید کے دشمن ہو، اور میرا ابراہیم تو امام الموحدین ہے، امام المسلمین ہے، ابراہیم تو سچا پکا مسلمان ہے، ابراہیم نے کبھی توحید سے سمجھوتا نہ کیا، کبھی غیر اللہ کے آگے سر نہ جھکایا۔ اے عیسائیو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ بولتے ہو، اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم سے محبت کرتے ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، میرا ابراہیم تو سچا پکا مسلمان تھا، وہ تو نہ تو یہودی تھا نہ تو عیسائی تھا، ابراہیم مشرک نہیں تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، کان کھول کر کے سن لو، ابراہیم سے سب سے گہرا تعلق اگر کسی کا ہے، للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا،
فرمایا ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم سے سب سے قریبی اگر تعلق کسی کا ہے تو ان لوگوں کا ہے جو ابراہیم کو فالو کرتے تھے، جو ابراہیم کے طریقے پر چلتے تھے، اور اس آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور مسلمانوں کا ہے۔ اے یہودیوں، تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ان سے اپنا تعلق جوڑنے کا۔ یہ تو وہی والی بات ہوگی، کوئی قبر پہ سجدہ کرے اور کہے کہ صاحب میں نبی کا عاشق ہوں، نبی سے محبت کرنے والا ہوں، یہ منہ اور مسور کی دال۔ ارے جب تو قبر پرستی میں لت پت ہے تو کس منہ سے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے؟ جس کی گردن، جس کی پیشانی قبروں اور مزاروں پر جھکتی ہو اور وہ یہ کہے کہ میں مصطفیٰ کا چاہنے والا ہوں، بہت بڑا مکار اور جھوٹا ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ، میرے نبی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے انتقال کے پہلے اپنی امت کو قبر پرستی سے روک کے گئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی اپنے مرض الموت میں، اس بے چینی کے عالم میں، جب آپ چادر کو کبھی اوڑھ لیتے تھے کبھی پھینک دیتے تھے، اس بے قراری کے عالم میں آپ نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ تو قبر پرست اگر یہ بولے کہ میں نبی کا چاہنے والا ہوں تو کتنا بڑا جھوٹا دعویٰ ہے۔ عیسائی بولے کہ میں ابراہیم کا ماننے والا ہوں، ارے جب تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے تو کس منہ سے ابراہیم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتا ہے؟ ابراہیم تو توحید والے تھے، صاف ستھری توحید والے۔ ابراہیم کی توحید ون سائیڈڈ تھی، ابراہیم کی توحید میں کوئی سافٹنس نہیں تھی، کوئی اس میں مفاہمت نہیں تھی، کوئی کمپرومائز نہیں تھا، توحید میں کبھی کوئی سمجھوتا نہیں۔ آج افسوس کی بات ہے ہم اس لیول پر پہنچ چکے ہیں، اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ہماری بہو بیٹیاں کسی کے پیار اور محبت کے نام پہ اسلام کو تیاگنے کو تیار ہیں۔ ابھی آج میں نے ایک نیوز پڑھی، جگہ کا نام میں بھول رہا ہوں، ایک مسلمان لڑکی مرتد ہوتی ہے، غیر مسلم لڑکے سے شادی کرتی ہے، 4 سال تک وہ لڑکا اس کے ساتھ استحصال کرتا ہے، اس کے جسم کے ساتھ کھیلتا ہے، اور اس کے بعد دوسری شادی کرنے لگتا ہے، اور جب یہ منع کرتی ہے تو الٹے اسی لڑکی کے خلاف کیس کرتا ہے اور کہتا ہے یہ لو جہاد کا مجھ کو شکار بنا رہی تھی اور اس نے ناٹک کیا تھا اور یہ اسلام کو چھوڑا تھا اس نے مجھے پھنسانے کے لیے، الٹے لڑکی کے خلاف کیس کر دیتا ہے۔ اور یہ نیوز جب اخبار میں آتی ہے تو میں نے فیس بک پر کہیں پڑھا کہ اس نیوز کے ساتھ یہ بات لکھی تھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت کا مالک اللہ ہے۔ تو نے اسلام کو چھوڑا تھا، تو نے ایمان کو چھوڑا تھا، آج اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا، اور یہ ہر اس انسان کا انجام ہونے والا ہے جو اسلام اور ایمان کو چھوڑ کے مرتد ہو جاتا ہے۔ ایمان کوئی اتنی حقیر چیز نہیں ہے میرے ساتھی، کوئی پیار اور محبت کے نام پہ اسلام کو چھوڑا۔ اسلام کے لیے گردنیں کٹائی گئی ہیں، اسلام کے لیے جانیں دی گئی ہیں، اسلام کے لیے مال، اسباب، گھر بار، وطن، بال بچے سب چھوڑے گئے ہیں، اور صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہے میرے پیارے ساتھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ توحید کو نہیں چھوڑنا۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم اللہ کے سچے پکے مسلمان بندے تھے، ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے۔ ایک پوری امت کی توحید کو ترازو کے ایک پلے پر رکھ دیا جائے اور ابراہیم کی توحید کو ترازو کے دوسرے پلے پر رکھ دیا جائے تو ابراہیم کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے، قانتا للہ، اور ابراہیم اللہ کے فرما بردار تھے۔ اللہ نے جب بھی کوئی حکم دیا ابراہیم نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ ابراہیم اپارچونٹی دیکھ کر، موقع دیکھ کر اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے، جب بھی اللہ کا حکم آیا ابراہیم کی گردن جھک گئی۔ قانتا للہ، ابراہیم اللہ کے وفادار بندے تھے۔ میرے بھائیوں، قربانی کرنے کے پہلے یہ سوچ لو کہ ابراہیم کا طریقہ تم نے کتنا اپنایا ہے۔ ابراہیم وفادار تھے، ہم غدار ہیں۔ ہم سے بڑا نمک حرام کون ہوگا؟ جس اللہ کی دی ہوئی آکسیجن میں سانس لیتے ہیں، جس اللہ کی دھرتی پر چلتے ہیں، جس اللہ کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں،
جس اللہ کی ہواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جس اللہ کا دیا ہوا پانی پیتے ہیں، جس اللہ کی دی ہوئی غذا کھاتے ہیں، اس اللہ کا نام بھی کتنے مسلمان 24 گھنٹے میں ایک بار بھی نہیں لیتے۔ ارے ہم سے بہتر تو وہ جانور ہے، وہ کتا ہے جس کا مالک اسے چند ہڈیاں دے دے تو مالک کے پیچھے پونچھ ہلاتا ہوا ٹہلتا ہے۔ ہم سے بہتر تو وہ گھوڑا ہے جس کا مالک اسے تھوڑا سا چارہ کھلا دے اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ اے میرے بندو، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں، جن کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، جو دشمن کی فوج پہ جا کے حملہ کر دیتے ہیں، دشمن کی فوج میں بیچوں بیچ جا کر کے حملہ کر دیتے ہیں۔ اے انسان ذرا اس گھوڑے سے تو وفاداری سیکھ جو اپنے مالک کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ ابراہیم سے وفاداری سیکھو میرے ساتھ، ابراہیم وفادار تھے۔ آج ابراہیم کے اتنا اونچا مقام کیوں ملا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں، درود میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کی آل کے اوپر، جس طریقے سے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر۔ اے اللہ تو قابل تعریف بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کی آل کے اوپر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم۔ درود شریف پہ ابراہیم کا نام لیتے ہیں، کچھ تو خاص بات ہے ابراہیم کے اندر، کچھ تو اسپیشل ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں اپنے نبی کے اوپر اور نام ابراہیم کا بھی لیتے ہیں کہ اے اللہ تو ویسی برکت نازل فرما جیسی برکت تو نے ابراہیم پر نازل فرمائی۔ اور میرا جملہ نوٹ کر لو، آج اولاد سے ہم محبت کرتے ہیں نا، ہائے 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 کتنی محبت کرتے ہیں۔ ابھی شیخ جمیل اختر صاحب بیٹیوں پر ایک نظم پڑھ رہے تھے، ایک دن ہمارے مدرسے میں ایک آدمی آیا بیمہ والا، وہ آتے ہیں نا لائف انشورنس والے، LIC والے، اس کو کسی نے بتا دیا عبدالغفار صاحب کی 3 بیٹیاں، میرے پاس آیا، کہا کہ یرے مولوی صاحب آپ کو 3 بیٹیاں ہیں، شادی کے ٹائم آپ کو بہت پیسہ چاہیے، تینوں کے نام پر آپ پالیسی لے لیجئے۔ میں نے کہا تو یہاں سے چلا جا بھائی، بیٹی والوں کو اتنا مظلوم بنا دیتے ہیں دنیا والے، ایسا لگتا ہے کہ بیٹی نہیں بوجھ آ گئی۔ بیٹی کے نام پر کوئی LIC لے رہا ہے، کوئی پراپرٹی خرید کے رکھے ہوئے ہے، کوئی ابھی سے ہی سونا بہت مہنگا ہو رہا ہے، سونا لے کے رکھ لو، بیٹی کی شادی کے ٹائم دینا پڑے گا، اتنی فکر ہے بیٹی کے مستقبل۔ ابراہیم نے ہمیں ایک سبق یہ بھی دیا ہے میرے بھائی، اولاد کی فکر ہے تو سونے کی تیاری مت کرو، پراپرٹی کی تیاری مت کرو، انشورنس کی پالیسیاں مت لو۔ اگر واقعی اولاد کی فکر ہے تو اولاد کی آخرت کی فکر کرو، اولاد کے عقیدے کی فکر کرو۔ تمہاری اولاد کل سونے اور چاندی میں نہا بھی جائے لیکن اگر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دے، اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو دے، میرے پیارے ساتھیوں کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلے گی۔ کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ میں تو جنت میں چلا جاؤں، میں تو توحید والا ہو کر کے جنت میں چلا جاؤں، میرا سگا بیٹا میری سگی بیٹی میرا خاندان میرا پریوار جہنم کی آگ میں جل جائے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ تمہارا پریوار جہنم کی آگ میں جائے؟ اگر گوارا نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ابراہیم کو جب بھی فکر تھی اپنے بچوں کے ایمان کی فکر تھی، اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر تھی، کیا دعا کرتے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی شرک سے بچانا اور میرے بچوں کو، میرے بیٹوں کو، میری آنے والی نسلوں کو تو شرک سے بچانا۔ اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کی ابراہیم علیہ السلام، ان کی توحید کی فکر کی۔
سونا کوڑ والوں اور آس پاس کے آئے ہوئے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نہیں جانتے 20 سال بعد حالات کیا ہوں گے۔ اہل حدیث بستیوں میں تازیہ اٹھتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ علماء نہیں ہیں، مدرسے نہیں ہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ اہل حدیثوں کے یہاں شادیوں میں بینڈ باجے بج رہے ہیں، آپ کٹیہار کے اور پورنیہ کے علاقوں میں جا کے دیکھیں۔ مالدہ کے قریب کے بعض علاقوں میں اہل حدیثوں کا تعویذ بھی ہو رہا ہے، مزاروں اور قبروں پہ اہل حدیث کے گھر کا بچہ جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں۔ 20 سال بعد آپ کی نسل کا کیا ہوگا آپ نہیں جانتے، اس لیے ابھی سے فکر کرو میرے بھائی۔ بچوں کو اسکول میں پڑھاؤ، میں منع نہیں کرتا، مگر اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کم سے کم دین کی اتنی تعلیم دے دو اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، کہ دنیا کا کوئی طوفان آ جائے ان کو ان کی توحید سے نہ ہٹا سکے۔ ان کی عقیدے کی اور ان کی توحید کی بنیاد پہ اتنا مضبوط کر دو۔ یہ سبق بھی ہمیں ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے۔ اور کبھی غور کرنا، قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی جہاں پر بھی کوئی دعا بیان ہوئی ہے، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے ضرور دعا کی۔ ہم لوگ اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ میری اولاد کو صحت دے دے، تندرستی دے دے، اے اللہ میری اولاد کو برکت دے دے، مال دے دے، زمین دے دے، جائیداد دے دے۔ ابراہیم کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ پروردگار تو مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میرے بچوں کو بھی تو نماز کا پابند بنا دے اور میری دعا قبول کر لے۔ اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو جب مکہ چھوڑ کے جانے لگے، کچھ دور پہنچے، بیٹا نظر سے اوجھل ہو گیا، بیوی نظر سے اوجھل ہو گئی۔ ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ پروردگارا اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو اس بے آب ہو گیا سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ تو توفیق دینا وہ یہاں نماز قائم کرے۔ رب